معزز و مکرم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، ماہ رمضان المبارک میں ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام تربیتی لیکچر کے حوالہ سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں اسکول انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر موقع دیا میں اپنا پیغام طلباء و طالبات تک پہنچا سکوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ماہ رمضان المبارک ہے، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری زندگیاں کن حالات سے گزر رہی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کن کن مسائل کا ہمیں سامنا ہے، ہمارے گھروں میں کن کن پریشانیوں کا سامنا ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں، اور ان تمام پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے رمضان میں گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کا راستہ اپنا لیں۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو زندگی کو بدلنے کے لیے رمضان المبارک ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک سے پہلے 5 وقت کے نمازی نہیں تو پیارے بچوں، آؤ، رمضان بہت بڑا موقع ہے۔ ہم رمضان شریف میں یہ کوشش کریں کہ اگر پہلے نمازوں کے عادی نہیں تھے تو رمضان شریف میں ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ بیٹا، کیا آپ سارے کوشش کریں گے؟ رمضان المبارک میں 5 وقت نماز کی پابندی کی کوشش کریں گے؟ تو رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ رمضان المبارک کے بعد بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ دوسری بات، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایک کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ تو ہمیں اس کتاب کے ساتھ وفا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم سے وفا کیا ہے کہ صرف ہم صبح کے وقت اس کو بوسہ دے کر الماری میں رکھ دیں؟ نہیں، بلکہ وفا یہ ہے کہ ہم ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ کیا کریں؟ ہاں جی، قرآن کریم کو پڑھیں، ناظرہ پڑھیں۔ جو بڑے طلباء و طالبات ہیں وہ قرآن کریم زیادہ نہیں تو ہر روز کم از کم ایک آیت ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ تیسری بات، بیٹا، اپنی زندگی میں ایک عہد کر لیں کہ کوئی بھی زندگی میں موقع آ جائے ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ ہم نے جھوٹ، سارے بولو، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ ایک تو جھوٹ بولنے سے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے معاشرے میں ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے معاشرے میں عزت، جھوٹ بولنے کی وجہ سے کوئی بھی ہم پر اعتماد کرتے نہیں کرتے۔ تو بیٹا، جس وجہ سے ہماری دنیا بھی خراب، جھوٹ کی وجہ سے ہماری آخرت بھی خراب، تو جس وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوں وہ کام کرنا چاہیے یا اس سے بچنا چاہیے؟ تو کیا آپ سارے بچے کوشش کریں گے بیٹا؟ کیا کوشش کریں گے؟ کہ ہم سچ بولیں گے اور جھوٹ، ہم سچ بولیں گے اور جھوٹ،
اس کے بعد بیٹا اپنی زندگی میں حقوق العباد کا خیال رکھیں. اپنی زندگی میں حقوق العباد کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے حقوق العباد کیا ہے؟ جی بیٹا، وہ حقوق اللہ ہیں، اور حقوق العباد اللہ کے بندوں کے حقوق. کیا ہیں حقوق العباد؟ دو حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے حقوق کون سے؟ حقوق العباد. حقوق اللہ کا خیال رکھنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی ہر مسلمان کی. حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ہمارے والدین کا. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اب والدین کا حق کیا ہے؟ کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، جو بھی جائز بات کا ہمیں حکم دے ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں. والدین کے ساتھ قریبی رشتہ دار، یہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ ہمسائے، ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں. پھر کچھ وہ لوگ جنہیں ہم نہ جانتے ہیں، نہ وہ رشتہ دار ہیں، نہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں، تو اسلام نے ہمیں ان کا احترام کرنے کا بھی درس دیا ہے. بیٹا کوئی بھی شخص، آپ ان کو جانتے ہو یا آپ ان کو نہیں جانتے، آپ نے سب کا احترام کرنا ہے. جو آپ سے بڑے آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ جو بھی آپ سے بڑے آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ اور جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے پیار کرنا ہے. تو جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ سارے بچے کوشش کرو گے ان باتوں پر عمل کرنے کی؟ وعدہ ہے بیٹا، کر رہے ہو میرے ساتھ؟ عمل کرو گے؟ اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ گزشتہ سال رمضان المبارک میں آپ کے اسی سکول میں حاضر ہوا تھا، کن کن بچوں کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے بیٹا؟ اچھا، اب آپ میں سے کوئی ایسا بچہ جو میں نے گزشتہ سال آپ کو باتیں بتائی تھی، ان میں سے کوئی بات کسی بچے کو یاد ہو اور وہ آ کر ادھر مائک پر بیان کرے. بڑی آسان اور سادی باتیں تھی، کوئی بھی مشکل نہیں. کسی بچے کو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات یاد ہو اور آ جاؤ بیٹا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی بات آج دوبارہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہو. بیٹا ادھر آ جاؤ، شاباش. اس پر اگر بولو گے سب تک آواز جائے گی. نماز کا ترجمہ یاد کیا تھا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بیٹا دیکھو اس بچے نے، بیٹا ادھر ہی رہو آپ، اس بچے نے یہ بات یاد رکھی ہے کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، آپ نے کیا کرنا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ آپ میں سے بعض بچوں نے نماز کا ترجمہ یاد کر کے مجھے سنایا بھی تھا. ایسا ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے کہ اکثر بچوں نے نماز کا ترجمہ یاد کر کے جمعۃ المبارک کے دن میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو آپ نے نماز کا ترجمہ مجھے سنایا تھا. کوئی ایسا خوش قسمت بچہ ہے کہ جس کو آج بھی نماز کا ترجمہ یاد ہو بیٹا؟ نہیں؟ تو کوشش کرو کہ نماز کا ترجمہ یاد کرنے کی. بیٹا آپ کو یاد ہے ترجمہ؟ چلو ادھر آؤ. پھر بیٹا یہ کتاب ہے اور یہ میں نے لکھی ہے تحفہ نماز. کیا نام ہے کتاب کا؟ یہ لکھنے کا سبب یہ ہے کہ گزشتہ سال جب مختلف سکولز میں گیا
تو بچوں کو یہ تو میں نے کہا تھا کہ آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، لیکن بعض بچوں کے پاس ایسی کتابیں موجود نہیں تھی۔ اس کتاب میں وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور نماز کے متعلق بے شمار مسائل ذکر کیے ہیں۔ تو یہ کتاب میں آپ کے اسکول میں بطور تحفہ دے کر جاؤں گا۔ جن بچوں کو مزید کتابوں کی ضرورت ہو تو آپ کتاب لے سکتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ نے نماز کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ لو بیٹا، جی اساتذہ کے لیے ایک میری طرف سے تحفہ ہے، یہ نصاب حیات۔ یہ کتاب ویسے تو 1100 موضوعات پر مشتمل ہے۔ نصاب حیات کا معنی کہ زندگی کا نصاب، اور یہ کتاب بھی میں نے لکھی ہے۔ یہ 1100 موضوعات پر مشتمل ہے، اس کی 5 جلدیں، اور سب سے پہلی جلد یہ منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں 313 موضوعات ہم نے ذکر کیے۔ ایسے موضوعات جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور الحمدللہ کافی سکولز میں اسمبلی کا جو لیکچرز کا شیڈول ہوتا ہے اس میں یہ کتاب شامل ہو چکی ہے۔ میں یہ سٹاف سے گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں اگر اسمبلی میں اس کتاب، جیسے یہ رمضان شریف ہے تو رمضان المبارک کے پورے 30 موضوعات ہم نے ذکر کیے ہیں، محرم کے 10 سے، ربیع الاول میں سیرت مصطفیٰ کے، اسی طرح ہماری زندگی کے جو اہم مواقع، اہم ایام ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو میں دعوت دوں گا کہ کوئی سینئر کلاس میں سے کوئی بچہ آئے اور وہ اپنے سٹاف کا یہ تحفہ میرے سے وصول کرے۔ کسی بھی بچے کو آگے بھیج دیں، اگر سر تشریف لا چکے ہیں تو وہ آ جائیں۔ تمام سٹاف اس سے ضرور استفادہ کریں۔ بیٹا یہ گرنے کا بھی خدشہ ہے۔ بیٹا سارے ان باتوں پر عمل کریں گے جو جو باتیں میں نے بیان کی ہیں؟ سارے اچھے بچے بنو گے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو نیک کرے، آپ کے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید عزتیں عطا فرمائے، اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں کچھ کلمات پڑھاؤں گا، آپ نے بآواز بلند پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا کریم جو درس دیا الہی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے عزیز و اقربا، یا اللہ سب کی خیر فرما۔ اس ادارے کو مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔
تمام طلباء و طالبات کو مزید کامیابیاں عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کے حالات پر ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل اور اپنی رحمت کاملہ کے مطابق ملک پاکستان کے حالات پر اپنا خصوصی فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔